ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ میرا نام انیلا ہے۔ میری عمر اب 20 سال ہے۔ میری شادی چھوٹی عمر میں ہو گئی تھی کیونکہ میرے ابو کا انتقال ہو گیا تھا اور میرے گھر کے حالات کافی خراب تھے۔ میری امی کو میری فکر لگی ہوئی تھی کہ کب وہ فرض کو ادا کرے گی۔ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی جب میری شادی ہوئی تھی۔ مجھے اس لفظ کا بھی پتہ نہیں تھا اور میری ماں نے مجھے اچھی خاصی عمر کے شخص کے ساتھ رخصت کر دیا تھا۔ میں دن رات اس شخص کا نشانہ ہوتی تھی۔ کچھ دیر بعد میرا وہ شوہر کسی جاب کے سلسلے میں باہر ملک چلا گیا تھا۔ میں نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ میری ساس بہت اچھی تھی۔ وہ میرا خیال بھی رکھتی تھی کیونکہ میں بچی تھی۔ میرے اندر کا بچپنا ابھی تک گیا تھا۔ میں لڑکیوں کے ساتھ کھیلتی رہتی تھی۔ اب شوہر کے جانے کے بعد میں اور بھی زیادہ آزاد ہو گئی تھی۔ مجھے ازدواجی زندگی کی اتنی معلومات بھی نہیں تھی۔ مجھے بارش بہت پسند تھی اور جب بھی بارش ہوتی تو میں چھت پر چلی جاتی تھی اور خوب نہاتی تھی، بارش کا مزہ لیتی تھی۔ 15 سال کی بچی کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہ تھی، تو میں بھی اپنا بچپنا سمجھ کر انجوائے کرتی تھی۔ ایک دفعہ میں بارش میں انجوائے کر رہی تھی جب اچانک سے کسی نے مجھے پیچھے سے آ کر دبوچ لیا اور پوری طاقت کے ساتھ میرے ساتھ لگ گیا۔ میرے گیلے کپڑے اس کے ساتھ چپک سے گئے تھے۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی، تب جا کر وہ مجھ سے دور ہوا تو پتہ چلا کہ وہ میرا دیور ہے۔ مجھے گھر میں چھوٹی کہہ کر بلاتا تھا کیونکہ میں چھوٹی تھی اور مجھے یہ پیارا لگا تھا، پر میں اس وقت نہیں جان پائی تھی کہ اس کی نیت میں فطور ہے۔ وہ مجھ سے الگ ہوا اور کہنے لگا کہ چھوٹی میں تھا، اتنے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، میں تمہارا فرینڈ ہی ہوں، اگر تمہیں گلے لگایا تو کیا ہوا۔ میں بھی اس وقت سنبھل گئی اور اپنے ذہن میں آئے خیال کو جھٹکا۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے۔ میں بھی اس کے ساتھ فری تھی کیونکہ گھر میں صرف ساس کے علاوہ وہی ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے اس کو کھانا دیا تو اس نے جان کر اپنے ہاتھ سے مجھ سے ٹچ کیے اور مجھے چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں نے اونچا سا کہا کہ ولید یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ دوبارہ کہنے لگا کہ ہم دوست ہیں، اگر ہاتھ بھی پکڑ لیا تو کیا ہے، لیکن مجھے اس کے ہاتھ کا لمس زہر لگ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اپنے شوہر سے اس متعلق بات کروں گی۔ اس رات میں نے شوہر کو بتایا کہ ولید مجھے تنگ کرتا ہے اور میرے ساتھ مذاق کرتا ہے، پر مجھے اس کا یہ مذاق بالکل بھی پسند نہیں۔ میرے شوہر نے میری بات ٹال دی کہ تم چھوٹی ہو، اسی وجہ سے وہ تمہارے ساتھ یہ سب کرتا ہے، وہ چھوٹی سے تو ویسے ہی جلدی اٹیچ ہو جاتا ہے۔ میں نے بھی سوچا کہ ان کا بھائی ہے، وہ کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ اس کے بعد ولید کچھ دیر گھر سے باہر رہنے لگا تھا۔ مجھے لگا جیسے وہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے اور میں نے کچھ زیادہ ہی ریئیکٹ کر دیا تھا۔ پتہ اس کی نیت صاف ہو تو میں نے ایک دن اس کو گھر میں دیکھ کر سوری کہہ دیا۔ اس نے ہنس کر کہہ دیا کہ کوئی بات نہیں، لیکن وہ ابھی بھی مجھے ناراض لگا۔ میں نے جب اسے کہا کہ ہم کچھ دیر کے لیے مووی وغیرہ دیکھ سکتے ہیں، ولید نے اجازت دے دی اور ہم دونوں آمنے سامنے بیٹھے۔ کچھ دیر بعد مجھے احساس ہوا کہ وہ مجھے جان پر ٹچ کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے۔ میں دوبارہ شاک ہو گئی کہ یہ سب کیا ہے۔ میں اس کے چہرے کی جانب دیکھا، لیکن وہ تو پوری توجہ مووی پر دیے بیٹھا تھا۔ میں نے پھر اپنا دھیان جھٹک دیا۔ اس کے بعد ایک دن میں اپنے روم میں چیخ کر رہی تھی جب مجھے ایسا لگا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میری نظر کھڑکی پر گئی جدھر پر پردہ ہٹا ہوا تھا۔ میں نے فوراً وہاں جا کر جائزہ لیا۔ وہاں پر کوئی بھاگ کر واپس جا رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ ولید ہی ہے۔ میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ میں 15 سال کی تھی۔ ایک رات میں اپنے روم میں سو رہی تھی جب مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی میرے روم میں آیا ہوا ہے۔ میں نے اپنا وہم سمجھا، لیکن جب کسی نے میرے جسم سے چھیڑا چھاڑی کی تو میں تڑپ کر اٹھ گئی کہ کون ہے، وہ مجھے تنگ کر رہا ہے۔ جو بھی آیا تھا وہ واپس چلا گیا تھا۔ مجھے حیرانی ہوئی۔ اگلے دن میں دوبارہ سوئی تھی جب مجھے محسوس ہوا کہ کسی کا ہاتھ مجھے پرینگ کر رہا ہے اور جگہ جگہ چھو رہا ہے۔ میں حیران تھی اور اپنی آنکھیں کھولی، پر اندھیرے میں مجھے کوئی بھی دکھائی نہ دیا۔ میں نے چیخ مارنے کی کوشش کی، پر اس شخص کا بھاری ہاتھ میری چیخ کو بند کر گیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اگر چیخی تو تمہاری جان لے لوں گا۔ میں سہم گئی اور احتجاج نہ کیا۔
میں یہ تو سمجھ گئی تھی کہ وہ ولید ہی ہے جو اب مجھ پر جھکا تھا اور اپنی ہوس مٹا رہا تھا۔ میں کچھ دیر بعد بے ہوش ہو گئی اور اگلی صبح مجھے ہوش آیا تو میں ویسے ہی حالت میں پڑی تھی۔ مجھے اپنی حالت سے گھن محسوس ہو رہی تھی اور عجیب سی بدبو آ رہی تھی۔ میں ہمت کر کے نہانے چلی گئی، پر اس گھر میں میری عزت محفوظ نہیں تھی۔ میں نے اس چھوٹی سی عمر میں ایک بہت بڑا فیصلہ لے لیا تھا۔ وہ یہ تھا کہ یہ تو میرا شوہر واپس آ جائے یا پھر میں اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے میکے چلی جاؤں گی۔ میرے شوہر کو میری بات ماننی پڑی۔ اس رات کے بعد سے ولید اور میرا آمنا سامنا نہ ہو سکا۔ میں جیسے جیسے بڑی ہوئی مجھے ولید پر اور بھی غصہ آنے لگا تھا۔ اس کی منگنی ہو گئی تھی اور پسند کی لڑکی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد اس کی شادی تھی، جس کی وجہ سے میرے شوہر بھی آ گئے تھے۔ میں نے سکھ کا سانس لیا۔ مجھے لڑکی پر افسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اس لڑکی سے ایک دن بات کی کہ ولید، میں اس نے کیا دیکھا ہے؟ وہ لڑکی حیران ہوئی کہ میں اتنی چھوٹی سی لڑکی ایسی بات کیوں کر رہی ہوں، جس پر مجھے رونا آ گیا اور میں نے ولید کے سارے کرتوت اس کے سامنے کھول دیے، جسے سن کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ کہنے لگی تھی کہ ولید شادی نہیں کر سکتا، اس نے اپنے ماں باپ کو انکار کر دیا ہے۔ میں نے سختی سے اسے کہا کہ پلیز تم میرا نام مت لینا، نہیں تو میرا جینا حرام ہو جائے گا، اور اس نے ایسا ہی کہا کہ ولید کو ایک دھچکا لگا تھا، پورے خاندان میں پھیل گیا تھا کہ ولید کی منگنی ٹوٹ چکی ہے۔ مجھے اس بات کا بالکل دکھ نہیں تھا، باقی سب میرے علاوہ سوگ منا رہے تھے، پر میں نے ایک لڑکی کی زندگی بچائی تھی۔ یہ سوگ سب کا ختم ہوا، اس کے پیچھے بھی میرا ہاتھ تھا۔ جب میں نے اپنی امید سے ہونے کی خبر سنائی تو میرا شوہر بھی خوش تھا۔ ولید کی عمر ایسے ہی گزرتی گئی اور کوئی بھی اس سے شادی پر آمادہ نہیں تھا۔ اسے بھی میرے ساتھ کی گئی غلطی پر افسوس ہونے لگا تھا، پر اب میں وہ سب بھلائے آگے بڑھ چکی تھی۔ مجھے کوئی گلہ نہ تھا۔ ایک دن وہ میرے پاس دوبارہ آیا اور مجھے اس سے پھر سے خوف آنے لگا۔ اس نے مجھ سے گڑ گڑا کر معافی مانگی اور کہنے لگا کہ میری بد دعا کی وجہ سے اس کے رشتے نہیں آ رہے، پلیز معاف کر دو اور بد دعا واپس لے لو۔ میں نے توبہ کی کہ میں کون ہوتی ہوں کسی کو بد دعا دینے والی، بلکہ رشتہ تو تمہارے بد کردار ہونے کی وجہ سے نہیں آ رہے۔ وہ واپس چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد ہی مجھے بیٹی ہوئی۔ میرے شوہر کی بھی بیٹی کی خواہش تھی۔ مجھے ولید سے ڈر لگنے لگا تھا کہ اگر اس نے میری بیٹی کو نشانہ بنایا تو میں کیا کروں گی۔ اس وجہ سے میں نے اپنی بیٹی کے لیے شوہر کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا۔ شوہر نے پہلے میری بات نہ مانی، لیکن پھر تیار ہو گیا اور کچھ عرصے کے بعد ہم دونوں باہر کے ملک آ گئے۔ میری بیٹی 5 سال کی ہے اور میں 22 سال کی۔ میں اپنی بیٹی کو مضبوط بناؤں گی تاکہ اس کا پالا کسی ولید سے نہ پڑے۔ دوستو، اگر آج کی یہ کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔